یہ کہتے ہیں کہ ہمارے کزنس کی لو میرج ہوئی آپس میں، پھر طلاق ہو گئی، اور اکثر لو میرج کا یہی انجام ہوتا ہے، کیونکہ لو میرج کے اندر ہم ڈیپلی جانے کی کوشش ہی نہیں کرتے، ظاہر کو دیکھتے ہیں، آنکھیں، ہونٹ، باتیں، اٹھلانا، ادائیں، زلفیں، اور اسی طرح لڑکے کا پیسہ، اور اس کے بعد ملمہ کاری، اپنے اوپر ہزارہا پردوں کے اندر رہ کر سامنے والے کو متاثر کرنے کے لیے اپنے آپ کو ہیرو بنا کے پیش کرنا، وہاں سے ہیروئن آ جاتی ہے، شادی ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد جب یہ ریاکاری کے برقعے ہٹتے ہیں تو پھر اصلی روپ سامنے آتا ہے، اور اکثر شادیاں ناکام ہو جاتی ہیں۔ وہاں یہ بھی ہوا، اب ان کے بیٹی بھی پیدا ہو گئی، لیکن وہ لڑکی کو 3 طلاق لڑکے نے دی، وہ اقرار کر رہا ہے، لڑکی کہتی ہے میں نے تو سنی نہیں، اس لیے وہ ساتھ رہ رہی ہیں۔ تو یہ یاد رکھیں کہ مرد کا طلاق دیتے ہوئے نہ تو گواہ ہونا لازم ہے، نہ بیوی کے سامنے کہنا لازم ہے، نہ بیوی کو سننا لازم ہے، نہ بیوی کا پاک حالت میں ہونا لازم ہے، نہ بیوی کا پیگننٹ نہ ہونا لازم ہے۔ ہر صورت میں طلاق ہو جاتی ہے، 1 طلاق دے، 3 طلاق دے، تنہائی میں دے، گواہوں کے سامنے اکیلے دے دے، بیوی پیگننٹ ہے، بیوی حالت حیض میں، سب صورتوں میں طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ لہذا اس لڑکی کا ایک حرام قطعی کو اپنے لیے حلال کرتے ہوئے غیر شرعی یہ بات کہنا میں نے تو سنی نہیں۔ اب اس بچی سے پوچھیں کہ تم نے یہ مسئلہ کہاں سے نکالا کہ میں نے طلاق نہیں سنی تو نہیں ہوئی، کہاں سے نکالا آپ نے؟ یعنی اپنے لیے ایک حرام زندگی کا انتخاب کرنے کے لیے، اور یہ ایسی خطرناک زندگی ہے، ساتھ رہیں گے حرام، اگر جسمانی تعلق ہوگا تو زنائے خالص، اور پیدا ہونے والے بچے ولد الزنا کہلائیں گے، جس کا اس شخص سے نسب ثابت نہیں ہوگا۔ میدان محشر میں صرف ماں کے نام سے پکارے جائیں گے، اور سننے والے سمجھ جائیں گے کہ یہ جائز بچہ نہیں ہے۔ تو یہ کہاں سے نکالا؟ ساتھ رہنے لگ گئے۔ اتنی بڑی جرأت ہے یہ۔ تو جتنے خاندان کے لوگ ان کے اس ناجائز ساتھ رہنے سے راضی ہیں، راضی رہنے کا مطلب میل جول شروع کر دیا، ہنسی مذاق ٹھٹے، ان کے غم میں شریک ہو رہے ہیں، خوشی میں انہیں اپنے خوشی میں بلا رہے ہیں، یہ سب کے سب بروز قیامت قابل گرفت ہوں گے۔ آپ کا مذہب اتنا معمولی ہو گیا کہ آپ اپنی مرضی کے مطابق کوئی فیصلہ کر کے اللہ اس کے رسول کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اور ان کے احکام کو ایسا سائیڈ میں کر دیں کہ جیسے انتہائی معمولی چیزیں ہیں۔ تو پھر جو اللہ اس کے رسول کو یا ان کے احکام کو معمولی سمجھتا ہے اور اپنی حرکتوں سے اس کا مذاق اڑاتا ہے بظاہر، ان کے لیے دردناک موت کا پیغام ہے، ان کے لیے شدید ترین عذاب قبر ہے، ان کے لیے میدان محشر میں وہ ذلت و رسوائیاں تیار ہیں کہ الامان والحفیظ۔ اور پھر اگر اللہ ناراض ہوا، جہنم کا وہ داخلہ اور جہنم کے شدید ترین عذاب تیار ہیں جس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہاں تو ہم جیسوں کو 10 گالیاں سنا دیتے ہیں اگر ہم کوئی شرعی حکم بیان کریں، خاندان میں کوئی کہنا چاہے کہ بھئی ایسا نہ کریں، ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ لیکن یہ آپ کا اکڑ، یہ آپ کا تکبر، یہ آپ کا غرور، یہاں پر اپنے آپ کو ہر قسم کی گرفت سے آزاد محسوس کرنا بہت جلد ختم ہو جائے گا اور آخرت کی بربادی کا سامان ہوگا۔ تو آپ کی خدمت میں گزارش کر رہے تھے کہ یہ کزنز نے شادی کی، لو میرج طلاق ہوئی اور لڑکے نے 3 طلاقوں کا اعتراف کیا ہے، تو ان کا ساتھ رہنا گناہ تھا۔ اب چونکہ نہ تو ہمارے کوئی قاضی وغیرہ ہیں، شرعی احکام لاگو ہوتے ہیں اس ملک میں نہیں ہیں، اور نہ کوئی ایسی صورتحال ہے کہ سختی یا گرفت کی جائے، اور عام لوگوں کو یہ اختیار نہیں ہوتا کہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لیں۔ تو اس کا ایک بس آخری حل یہی فقہا نے پیش کیا کہ آپ سوشل بائیکاٹ کریں، آپ ایسے لوگوں کو بالکل چھوڑ دیں، نہ ان سے کلام کریں، وہ اگر کسی جگہ تقریب میں نظر بھی آئیں آپ سائیڈ میں ہو جائیں، ان سے بالکل بات نہ کریں، تبھی تو ان کو گناہ کا احساس ہوگا۔ اور یاد رکھیں اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو یہ چیز آپ کے بچوں کے اندر سرایت کرے گی، اور وہ بھی طلاقیں دے کر ساتھ رہنا شروع کریں گے۔ ایک مچھلی سارے تالاب کو گندا کر دیتی ہے، تو ایسوں کو سے دور رہنا لازم ہے۔ اب انہوں نے کہا کہ میرے سسر نے، بچی کہہ رہی ہے میرے سسر نے اپنی بیٹی کی شادی اسی لڑکی کے بھائی سے کر دی ہے، منگنی کی ہے، تو ہم جائیں یا نہ جائیں؟ دیکھیں آپ کے لیے جانا تو مسئلہ نہیں ہے، اور آپ کے سسر نے کوئی غلط کام نہیں کیا، اس لڑکی کے بھائی کا لڑکی کے اس جرم سے کیا تعلق ہے؟ ہاں اگر وہ بھائی اس لڑکی کے ساتھ میل جول رکھتا ہے، ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، تو سسر صاحب کو احتیاط کرنی چاہیے تھی کہ ایسے گھر میں کیوں اپنی بچی دے رہے ہیں کہ جہاں وہ لڑکی لازم اس نند ہے وہ اس کی وہ اس سے بات کرے گی، اسے دیکھے گی، ایک غلط زندگی گزارنے والی کے ساتھ رہے گی، تو اس کی نگاہوں میں بھی احکام شرع کی پابندی بالکل معمولی اور سطحی قسم کی ہو جائے گی، اور وہ بھی کام خراب کرے گی۔ میرے خیال میں اپنی آخرت، اپنے بچوں کی آخرت کو سنبھالنا، ان کے لیے کوئی پروٹیکشن کا سامان فراہم کرنا، یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور آپ ہی اگر بے پرواہ ہو جائیں گے تو آگے معاملہ خراب ہوگا۔ لیکن بہرحال اگر آپ کے سسر نے کیا تو آپ دونوں سوشل بائیکاٹ کر سکتے ہیں،
اس شادی کا بھی ہے کہ اگر وہ بھائی اس سے ملتا جلتا ہے اور وہ لڑکی بھی آئے گی وہاں پر اور عورتوں کے اندر وہ جرأت پیدا کرے گی کہ تم بھی 3 طلاقیں لے کر میری طرح ایک ناجائز زندگی گزار سکتی ہو، تو آپ دور رہیں۔ اس میں کوئی آپ کے لیے گرفت نہیں ہے۔ آپ کے شوہر اگر والد صاحب سے کہتے ہیں کہ میں نہیں آؤں گا اس شادی کے اندر، بالکل گناہگار نہیں ہوں گے، چاہے والد صاحب ناراض ہوں۔ اگر وہ لڑکی بھی اس میں آئے گی اور وہ اس لڑکا اپنی بہن سے ملتا ہوگا، اگر نہیں ملتا وہ بھی سوشل بیک آؤٹ میں ساتھ ہے، پھر تو کوئی حرج نہیں ہے، پھر آپ لوگ جا سکتے ہیں۔ اب وہ لڑکی زبردستی شادی کے اندر آ جائے، بھائی راضی نہیں ہے لیکن پھر بھی آ گئی، تو ٹھیک ہے، وہ تو پھر آپ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ امید ہے کہ آپ بات سمجھ گئے ہوں گے۔